جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو آزادی کی مبارکباد پیش کی اور دوبارہ جو آپ کی خدمت میں جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج 14 اگست ہے اور پاکستان کو میرا خیال ہے کہ 67 ایئرس کا ہو گیا۔ پاکستان کافی بزرگ ہو گیا اور اللہ کرے کہ جو ہے اس آنے والے سال ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ بہترین سال ثابت ہوں اور ہمارے ملک کو غاصبوں سے اور جھوٹوں سے اور دھوکہ بازوں سے جو ہے وہ نجات مل جائے۔ آج ناظرین جمعہ کے مبارک دن کے حساب سے جو ہے آپ سے، جیسا کہ میں اسماء الحسنی اور کچھ اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کرتی ہوں، تو آج پہلے سب سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پہ۔ جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے کہ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے وہ حاصل ہوتی ہے اور اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی بھی عام شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی طاقت و قوت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فضائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا اور جانوروں نے کان لگا لیے اور شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کے چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور ہر جو حرف ہے وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب آپ وہ لفظ پڑھتے ہیں، جو حرف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کام جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ جب ہم ابھی بچپن میں بچہ آنکھ کھولتا ہے اور پھر 2 یا 3 سال کا ہوتا ہے تو مائیں سب سے پہلے ان کی جو ہے وہ بسم اللہ کہنا سکھاتی ہیں، یا وہ بات پر اتنی مرتبہ بسم اللہ کہتی ہیں، وہ گرتا ہے، اس کو کچھ چوٹ لگتی ہے بچے کو، یا کچھ اس کو چھینک آتی ہے یا کوئی ہچکی آتی ہے، تو ماں کے منہ سے بے اختیار جو ہے وہ بسم اللہ کا نام نکلتا ہے، اور بسم اللہ کے نام کی ہی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں لیتا ہے، اور ماں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ ان کی نگہداشت کر سکے۔ وہ ایک جو چھوٹا سا گوشت کا صرف لوتھڑا ہوتا ہے اس کو وہ پروان چڑھا کر ایک مکمل انسان بناتی ہے۔ یہ صرف بسم اللہ کی برکت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم جو ہے بات کریں گے دعا کے قبول ہونے کے بارے میں۔ دعائیں جب ہم بسم اللہ سے ہی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنی دعا اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کرتے ہیں، اور دعا کے قبول ہونے پر ہم کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ دعا کے قبول ہونے پر اس طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے ایک تو دل میں شکر گزار ہوں، دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کے آپ طالب تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کیجئے، اور پھر کہیے کہ اللہ تیری عزت اور عظمت کی بدولت اچھے کام پورے ہوتے ہیں اور تیرا بہت شکر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی چیز تم میں سے کسی شخص کو اس سے عاجز کرتی ہے، روکتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی دعا کے قبول ہونے کا مشاہدہ کرے، مثلا کسی مرض سے شفا نصیب ہو جائے یا سفر سے بخیر و عافیت واپس آ جائے، تو کہے الحمدللہ الذی بعزتی و جلالہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی عظمت و جلالت کے وسیلہ سے تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کے کلمات کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جب وہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔
ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ان 5 کاموں کے ساتھ دعا کرے گا اور جو سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اس کا تمام ملک ہے اور اس کے لیے سب تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کی مدد کے بغیر میسر نہیں ہے۔ ان 5 کلموں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں، اور خاص طور پر اپنی ہر نماز کے بعد ان 5 کلموں کو جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، اور پھر اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی تمنا یا اپنی جو بھی آپ کی خواہش ہے، وہ جائز خواہش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ تو کوئی بھی اس میں دوسری رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں فرمائے گا، اور آپ کو آپ کی دعاؤں کو، آپ کی خواہشوں کو جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور مانگ رہے ہیں وسیلے سے محمد و آل محمد کے اہل بیت کے وسیلے سے، تو وہ ان کو قبول نہ فرمائے۔ ناظرین یہ کچھ ایسی دعائیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ذوالجلال والاکرام جو ہے، عظمت و جلال اور احسان و اکرام کے مالک، اگر یہ پڑھ کر آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیری دعا قبول کرے گا اور تو جو چاہے مانگ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو شخص 3 مرتبہ یا رحم الراحمین کہے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ بے شک سب سے بڑا رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے، اور اب تو جو چاہے سوال کر۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یا ارحم الراحمین کہہ رہا تھا، آپ نے اسے فرمایا تو جو چاہے مانگ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تیری طرف ہے۔ تو ناظرین دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ پہ جو ہے پورا بھروسہ کیجئے، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کہ وہی ایک ہستی ہے جو ہماری دعاؤں کو جو ہے مکمل کر سکتی ہے، جو ہمارے جو باتیں ہم نے سوچی ہیں، ان کو جو ارادے ہم نے باندھے ہیں ان کو پورا کر سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو ہم لاکھ چاہیں کوئی بھی جو کام ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ایمان میں دن بدن جو ہے وہ مضبوطی پیدا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب جھکیں تو نہ صرف اپنے لیے دعا کریں بلکہ خود سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے صدقے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ اتنے خلوص دل سے دعا کر رہے ہیں، آپ کی بھی تمام تمناؤں کو جو ہے وہ پورا فرمائے گا، تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اور عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے، گڑ گڑا کر دعا کیجیے، رو کر دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ دیر سے سنیں یا کیونکہ اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے، اگر آپ کی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے تو بھی اس میں حکمت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ بے صبری کا مظاہرہ مت کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے کہ وہ یا تو وہی دعا قبول فرمائے گا یا اس کا متبادل جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ فراہم کرے گا، اور یقیناً اس سے بہتر ہوگا جو آپ نے چاہا ہوگا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ انسان کی سوچ جو ہے وہ ایک سطح پر آ کر، ایک لیول پر آ کر جو ہے ختم ہو جاتی ہے، وہ محدود ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی حکمتیں لامحدود ہیں۔ تو جی ناظرین آج چونکہ جشن آزادی کا دن بھی ہے، اور 14 اگست جو ہے وہ پاکستان میں، خیر اب تو ٹائم جو ہے وہ 2 سے 3 دوپہر کے بج رہے ہوں گے، تو اس بہت جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ تمام میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیاز پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ، پاکستان کی جو بہت جوش و خروش کے ساتھ، وہی جوش و خروش ہے جو آج سے 20 سال پہلے بھی ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، اور وہی جوش و خروش ہے جو لیکن ظاہر ہے زمانہ بدل چکا ہے اور ماڈرن ہو چکا ہوا ہے زمانہ، چیزیں ڈیفرنٹ ہو چکی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ زیادہ مجھے لگا کہ جیسے بچے جو ہیں اب کے بچے وہ اور بھی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا پاکستان کا مطلب کیا۔ تو جی علی بھائی ہمارے جو آج آپ کو بہت بہت مبارک ہو جشن آزادی، بائی دی وے۔ بہت بہت جی بہت شکریہ ناظرین کو جی بہت بہت مبارک ہو جشن آزادی۔
اور یقیناً یہ ایک ایسی نعمت ہے اگر اس کو درک کر لیا جائے، آزادی، جو کہ آپ ان قوموں سے پوچھیں جو محکوم ہیں، جو کہ آزادی مانگ رہی ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی، اور ان کو آزادی نہیں مل رہی اور وہ پیچھے جا رہے ہیں، خصوصاً بحرین کے اندر اگر آپ دیکھیں اور سعودیہ کے اندر دیکھیں جہاں کچلا جا رہا ہے، تو ان سے آزادی کی قدر و قیمت پوچھیں، اور ہم جس طرح آزادی کو پامال کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے، اور ہم نے آج تک آزادی کے مطلب کو درک نہیں کیا۔ ہم نے نعرہ تو لگایا کہ آزادی کا پاکستان کا مطلب کیا، یقیناً پاکستان کا مطلب جو ہے وہ ایک بالکل آزاد ایسی ریاست کا قیام تھا کہ جس میں تمام اسلامی فرقوں کے لیے بھی برابر کی آزادی ہو اور نان مسلمز کے لیے بھی پورے حقوق ہوں، مگر بدقسمتی سے مطلب یہ آزادی کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے جب ہم اس طرف اس کی گہرائی میں توجہ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اس سے اچھا تو بچپن تھا کہ شعور ہی نہ تھا، اور جھنڈیاں ہاتھ میں لے کے اور جو ہے وہ اسکول بھی جایا کرتے تھے اور ملی نغمہ بھی پڑھا کرتے تھے، مگر جو انسان کو وہ دن ختم ہوتے ہیں اور انسان بلوغت میں قدم رکھتا ہے اور اس کی شعور کی منزلیں طے کرتا ہے اپنے شعور کی منزلوں کو، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ آیا میں حقیقی آزاد ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس پہ آج ہم بات بھی کریں گے، لائیو کالز بھی ابھی کھول دیں گے، ہم آپ کی بھی آراء جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، آیا پاکستان کا جو مطلب ہے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ اس سے کتنے متفق ہیں، آیا ہم وہ پاکستان کو مطلب دے سکے ہیں یا نہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں، آیا ہم وہ مطلب دے سکے ہیں یا نہیں، کیونکہ آیا ہم لا الہ الا اللہ کی جو قلعہ ہے، جو اس کی ایک رحمت کا صاحبان ہے، اس کے نیچے آ پائیں یا نہیں۔ کہ پاکستان جو ہے وہ جنرلی اسی وجہ سے بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہی ہے، اور دو قومی نظریے کے تحت بنایا گیا تھا، یعنی کہ اسلام کی بنیاد پہ مسلمانوں کی تشخصی جو آزادی تھی اس کو دیکھ کر بنایا گیا تھا، تاکہ مسلمان اپنے مذہب کی پریکٹس جو ہے وہ بغیر کسی ڈر و خوف کے کر سکیں اور ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار سکیں جو مکمل طور پر اسلام کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہو، مکمل طور پر جو ہے اسلام کی عکاسی کرتا ہو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک علیحدہ جو ہے ایک دم تو نہیں ہوا ہے، گریجولی جو ہے گریجولی اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہوتے ہوتے جو کہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ سیاسی جو منظرنامہ دنیا کا بدلتا رہا، اس میں پاکستان چونکہ جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسی جگہ پر ہے جو کہ بہت زیادہ دوسری بڑی طاقتیں جو ہیں ان کا اس کے اندر انٹرسٹ پایا جاتا ہے۔ اگر الگ تھلگ ہو جغرافیائی لحاظ سے ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کامن انٹرسٹ نہ ہو لوگوں مختلف قوموں کا، تو ان کو نہیں چھیڑتے ہیں، مگر پاکستان کی اگر آپ سرحدیں دیکھیں تو وہ بیچ و بیچ میں ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف ایران ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب اور منبع ہے پوری قدرتی نیچرل ریسورسز کا، تو ظاہر وہاں تو یہ ہونا تھا، مگر اس کے برخلاف جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم ہمارے جو ہم کو فارمولہ دے گئے تھے اتحاد کا، نظم کا اور اخوت کا، ہم نے اگر اس کے اوپر کاربند رہتے اور اس کے اوپر ہم چونکہ وہ ایک بہت بااصول آدمی تھے، ہم نے اتنے ہی بے اصولی دکھائی ہے، اگر اس چیز کے اوپر ملت کاربند رہتی اور ہم لسانیات میں نہ پڑھتے کہ بھئی صوبائیت نہ ہوتی کہ فلاں کی زبان کیا ہے، اس پہ تعصب ہو رہا ہے، اگر ہم سب ایک پاکستانی ہو جاتے۔ آپ دوسری اور قوموں کو دیکھیں، کیا مشہور ہے کہ چائنا میں کہ وہاں پر بھی مطلب اتنے سارے صوبے ہیں، ہندوستان میں بھی صوبے ہیں، بڑی زبانیں ہیں، تو مطلب صوبائیت پر لڑائی ہو رہی ہے، زبانوں کے اوپر قتل عام ہو رہا ہے، اور پھر ایک ایسی جگہ پر اور ایک ایسی ملت میں جس کا مطلب جب پہلی بسم اللہ ہوتی ہے اور دین سیکھنا شروع کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تم پر دوسرے مسلمان بھائی کا خون حرام ہے، اس کی جان مال عزت آبرو تم پر جو ہے وہ کسی صورت پامالی تمہیں جائز نہیں ہے، تو اس کا تم اس کے امین ہو، تم اس کے کفیل ہو، تم پابند ہو کہ تم اس کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھو، اور ایک ایسی جگہ پر صرف زبان کے لیے کہ یہ میری زبان نہیں بولتا، میری طرح بات نہیں کرتا، اس کو مت ڈالو، تو وہاں پر یہ ہوا۔ اس وجہ سے ہم جو ہے وہ آج دنیا کے نقشے پر ایک عجیب سی، حالانکہ اس وقت جو ضرب عضب چل رہا ہے اس نے صورتحال کو بہت بہتر کیا ہے، اور ہم اپنے میڈیا سے بھی اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پورے پاکستان بھر میں جہاں کہیں بھی شیعان آل محمد آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں، وہ اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، اپنی قوات کے ساتھ ہیں، اپنے ان سیاستدانوں کے ساتھ جو حقیقی
سیاستدان اتنا ایک فکر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم آہنگی کا اعلان کرتے ہیں. کہیں پر بھی بغاوت کے شعلے کو ہوا دیتا ہوا ہمارے کیا سے کوئی نہیں ملے گا. پہلے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی علی مدد. پیر مولانا مدد اشتیاق بٹ صاحب خوش آمدید. 14 اگست کی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو. خوش آمدید ہو، آپ کو بھی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں. پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. بس تھوڑی دیر سے تقریباً 15-20 منٹ سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. جس طرح آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی، رات کو بھی میں نے ایک بات کی تھی. موسی بھائی شاید میری اس بات سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، 60 سال سے ملک پاکستان ابھی آزادی کی دہلیز پہ نہیں پہنچا. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب اور علامہ شاعر مشرق کا خواب تھا، وہ ملک ابھی تک اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا. کیونکہ آزادی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان، ہر فرقے، ہر بندے کو اس ملک کے اندر، چاہے کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اس کو بھی آزادی کا حق ہے. کہ ہمارے ملک میں تو مذہبی آزادی بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے. جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے یا بدماش ٹائپ کا بندہ ہے، وہ حکومت کر رہا ہے. شروع سے دیکھیں، ہاں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، میں ساروں کی بات نہیں کرتا، سارا ملک خراب نہیں ہو سکتا یا سارے لوگ خراب نہیں ہو سکتے. جس طرح آپ نے دو قومی نظریے کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے اوپر عمل کیا جائے، ہندوستان میں نہرو کے فرمان کے اوپر عمل کیا جائے، آن دا اسپاٹ، وہ میرے پاس رات کو بھی میں یہ پڑھ رہا تھا، وہ ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ریاست جموں کشمیر کو ایک آزاد خود مختار ریاست قرار دیا تھا کہ جب یہ برطانیہ یا انگریز فوج یہاں سے جائے گی، ہندوستان اور پاکستان وجود میں آ گیا، تو دونوں لیڈران جو دونوں قوموں کے، ہندوستان اور پاکستان کے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی ملکوں کی، انہوں نے کہا تھا کہ جو ریاستیں ہیں وہ ریاستیں یا ہندوستان کے ساتھ علاقہ کریں یا پاکستان کے ساتھ علاقہ کریں، اور تیسرا آپشن وہ خود مختار ریاست رہیں. تو آج کے چاہے وہ پاکستان کے سیاستدان ہوں یا ہندوستان کے سیاستدان، وہ ان ریاستوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں. ان کی فوجیں، میں کل دیکھ رہا تھا کہ واگا بارڈر کے اوپر آپ نے بھی دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اسی گیٹ کے سامنے، کچھ آر تھے، کچھ پار تھے، کچھ کے رشتہ دار شاید ادھر تھے، کچھ کے ادھر تھے، وہ ایک دوسرے کو ہاتھ ہلا کے خوش آمدید کہہ رہے تھے. اور وہاں کی آرمی یہاں آتی ہے، یہاں کی وہاں جاتی ہے، اپنے جھنڈے اتارتے ہیں، لیکن شب و خون کس کا بہ رہا ہے؟ عوام کا. چاہے وہ بارڈر لائن کشمیر کا ہو یا کسی خالستان کا ہو یا ہندوستان میں کسی کی ریاست کا ہو، تو خون جو ہے نا وہ صرف غریب عوام کا جا رہا ہے. سیاست دان تو بیٹھے ہیں اپنے ایوانوں میں، چاہے وہ پاکستان اسلام آباد میں ہو یا دلی میں ہو، تو وہ تو اپنی باتیں کرتے ہیں، کھانا ایک ٹیبل پہ کھاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جھنڈے ایک ہی بارڈر پہ اتارتے ہیں، اور جب فائرنگ ہوتی ہے ہمارے علاقے میں خاص طور پہ دیکھ لیں، ریاست جموں کشمیر میں، تو سارے کے سارے بے گھر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے اس پار کا کشمیری ہو یا اس پار کا کشمیری ہو. کیونکہ ملکوں کی سرحدیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے بنی ہیں، ان کے لیے بالکل سرحدیں نہیں ہیں. یہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن میری عوام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے لیڈران کے وہ قول، وہ عمل جو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر عمل کریں. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے پیش کریں. کوئی بھی ملک کسی کو آزادی نہیں دلا سکتا. موسی بھائی یہ بالکل اٹر بات ہے. کوئی بندہ دنیا کا اگر اپنی آرمی بھیج کے کسی ملک کو آزادی دلا کے دکھلائے کہ میں اس کو آزادی دلاؤں گا، میری آرمی یہاں وہاں جائے گی، چاہے وہ ہندوستان کا آرمی ہو یا پاکستان کی آرمی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. باشعور قومیں وہی ہوتی ہیں، آزادی پسند وہی قومیں ہوتی ہیں جو اپنی قوم کا شعور بیدار کریں. یہی بیداری ہمیں چاہیے. ہم پاکستان کی دھرتی کے مخالف نہیں ہیں، ہم پاکستان کے باشعور قوم کے مخالف نہیں ہیں. ہم مخالف ہیں تو وہاں کے سیاستدان، وہاں کی خفیہ ایجنسیاں، وہاں کے لوگ جو ہر ملک، چھوٹے سے ملک کے اوپر اپنی فوج بھیج کے اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں. ہم کسی ملک، کسی دھرتی، کسی عوام کے خلاف نہیں ہیں. ہم اپنی قومی آزادی کے حق میں ہیں. الحمدللہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں. پاکستان کی غیور اور غریب عوام ہے
جو یہاں تک آج 60 سال میں یہ مقابلہ کر رہی ہے، لیکن سیاستدان اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ مذہبی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالے سے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں. ہندوستان کے سیاستدان ہندوستان کی غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں. ہمارے ریاست جموں کشمیر میں ہندو بھی بستے ہیں جو انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، کیونکہ خون ان کا بہتا ہے. جس کا بھی خون بہے ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہے، پاکستان کا مسلمان ہے، ہندوستان کا ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، جو بھی ہے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، مظلوم کا ساتھ دیں گے. اور پاکستان کے اس باشعور قوم کو قومی آزادی بھی مبارک ہو اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی 15 اگست مبارک ہو. لیکن ہماری قوم دونوں طرف سے، کشمیری قوم غلام ہے، انہیں غلامی کی آزادی مبارک ہو. وہ غلام ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں. جے کے آزادی کا ایک نام استعمال کیا جا رہا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جی علی مدد. مولا علی مدد. بہت شکریہ جناب اشتیاق بٹ صاحب نے تو جو ہے وہ اپنے دل کو ہلکا کیا، اور بات بھی صحیح ہے کہ سب کو پورا حق ہے. بات تو تلخ ہے لیکن بات ہے. ہاں ظاہری بات ہے. اگر مطلب وہی میں نے جب شروع میں یہی بات کی تھی کہ ان سے پوچھیں، ان لوگوں سے، کیونکہ ہم قدر نہیں کرتے آزادی کی. مطلب ذرا سی بات پہ ہمارے یہاں جو ہے ہماری اپنی ٹرانسپورٹ جلا دی جاتی ہے، ہمارے اپنے بینک اپنے لوگ لوٹ لیتے ہیں، ایک مصیبت جو ہے وہ ڈھا دی جاتی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں پھر بریک پہ جائیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. مصطفی صاحب آپ کے بھی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ کو خدا اپنے حفظان میں رکھے. جزاک اللہ. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور ہدایت ٹی وی کو خدا سلامت رکھے کہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی. جزاک اللہ. یہ سچی بات ہے. یہ آپ کا جو ٹاپک ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اس میں ذرا مجھے تھوڑی سی لمبی سی گفتگو کرنی پڑے گی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. بالکل جی کیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے تو قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی کو اپنا فوکس آف اٹینشن بنا لیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی سربراہ مسلمان لوگ تھے ہندوستان میں رہنے والے، اس وقت ہندوستان غیر منقسم تھا، تو وہ سب کے سب ان کے جو بیٹے پوتے بھتیجے بھائی وغیرہ جو تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھنے آتے تھے. وہ سب سربراہ لوگ ہوتے تھے، خوشحال لوگ ہوتے تھے. اور قائد اعظم جو پاکستان بنانا چاہتے تھے اس میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی جو تمام ہندوستان کے مختلف علاقوں کے لیے ہوں، تاکہ وہ سب کو سب ووٹ ڈال سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اور وہ ان کو آ کے ہر سال قائد اعظم جو تھے وہ اپنی پروگریس بھی بتاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کا مطلب بھی بتاتے تھے کہ ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ قائد اعظم شروع میں تو اتحاد ہندو اور مسلم کے قائل تھے، اور آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ وہ ایک عرصے تک کانگریس میں رہے تھے. لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے وہاں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو پھر وہ اس سے متنفر ہوئے، اور انہوں نے پھر علیحدہ سے اپنے مسلم دیکھا کہ مسلمانوں کے کاز کے لیے کچھ ہونا چاہیے، تو پھر انہوں نے وہ بیڑا اٹھایا اپنے لیے، اپنے پاکستان مسلمانوں کے لیے. ان کو علی گڑھ جو تھا وہ رے آف ہوپ تھا، اس لیے کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ وہاں سے پورے ہندوستان کے لوگ تھے جو بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ وہاں رہتے تھے. علی گڑھ کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا کسی قسم کا، نہ مذہب کا، نہ لسانی، نہ اقامتی، نہ رہائشی، کسی قسم کا تعصب نہیں تھا. ایسے پیار و محبت سے وہ لوگ رہتے تھے کہ میں نے ایسی یونیورسٹی دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھی جیسی وہ تھی. تو وہ آ کے اس پہ تقریریں کیا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے. اور وہ پھر مدد چاہتے تھے ہم سے کہ آپ تیار کریں اپنے آپ کو علمی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، اور پاکستان کی خدمت کرنے کے قابل ہونے کے اعتبار سے آپ ایسا کیجیے، تعلیم حاصل کیجیے. اور وہ تعلیم جو ہو وہ صرف کتابی یا کتبی نہ ہو، نصابی نہ ہو، بلکہ آپ اس سے باقاعدہ علم حاصل کیجیے. علم صرف تعلیم نہ ہو بلکہ علم ہو جس سے آپ قوم کی خدمت کر سکیں. اسی لیے انہوں نے علی گڑھ کو آرسنل آف مسلم انڈیا کہا تھا. اور وہاں کے جو جتنے بھی لوگ تھے
जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ पे उस वक्त वो सब के सब कायद आज़म के तकरीबन परस्ती करते थे, उनको इस कदर पसंद करते थे, उनके इतने वो थे। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं कि जब एक दफ़ा कायद आज़म तशरीफ लाए वहाँ पर, तो उनको उनकी जब वो कार स्टेशन पे पहुंचे, वो कार दिल्ली से तशरीफ लाए थे ट्रेन के जरिए, तो वहाँ पर लड़कों ने कायद आज़म की कार को, अलीगढ़ के लड़कों ने कायद आज़म की कार को अपने ऊपर उठाया और उनको स्टेशन से लेके यूनिवर्सिटी तक अपने कंधों पर लेकर आए। ये था वो जज्बा कायद आज़म की मोहब्बत का और उनसे अकीदत का था वो जज्बा। तो कायद आज़म ने ये कहा था कि देखिए हम ये देख रहे हैं कि हिंदू जो हैं वो हर लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। तालीम में हम पीछे थे, तो उन्होंने कहा कि तालीम तो आपको हासिल करनी है, हर हाथ से तालीम आप हासिल कीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपने आप को तैयार कीजिए, आप मुनज़्ज़म होइए। ये जो आप बटे हुए हैं कि कुछ कांग्रेस में है, कुछ इसमें है, कुछ उसमें है, आप मुनज़्ज़म होइए, मेरे साथ दीजिए, तो फिर हम इंशाअल्लाह आपके लिए खित्ता ज़मीन जो है वो तैयार हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह फिर आप एक नया मुल्क बनेगा जिसके अंदर आप अपने अकायद के लिहाज से, अपने ख्वाहिश के एतबार से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये उनका मतमय नज़र था। चुनांचे जो वहाँ के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो जब वो तहरीक चली और ये मालूम हुआ कि स्वाद राय हो रहा है कि क्या पाकिस्तान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो अलीगढ़ के जो तलबा थे और दुनिया में वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गए और जगह जगह उन्होंने तकारीर की, जगह जगह लोगों को जो उजागर किया कि क्या चीज़ है ये पाकिस्तान, क्या बनेगा, क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, उसके सब वो अच्छाइयाँ बताई और लोगों को माकूल किया इस सिलसिले के अंदर। इसकी वजह से कायद आज़म को कामयाबी हासिल हुई अलीगढ़ की वजह से। और मैं चूँकि ज़ाती तौर पर भी कायद आज़म से मुलाकात का शरफ मुझे हासिल है और मुझे ये भी शरफ हासिल है कि जब मैंने अलीगढ़ में ग्रेजुएशन के अंदर टॉप किया था, तो मुझे वहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माली एतबार से कोई मुस्तहकम यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो वहाँ से पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही गोल्ड मेडल था और वो ग्रेजुएशन पे था, तो मुझे मिला था वो। फिर जब कायद आज़म के सामने मुझे पेश किया गया और कहा गया कि इनकी ये अचीवमेंट है, तो बहुत खुशी। उन्होंने, मुझे अभी तक याद है कि मेरे कंधे के ऊपर उन्होंने चपकी दी थी और कहा था वेल डन बॉय, वेल डन मी बॉय, ये कहा था उन्होंने। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट विल यू डू, तो मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू टीच, इसलिए कि मेरा घराना जो था वो तालीमी घराना था, मेरे वालिद प्रिंसिपल थे कॉलेज के, तो मैंने कहा कि मैं टीच करूँगा। तो उन्होंने बहुत पसंद किया, उनका गॉड स्पीड, और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वी आर मेकिंग पाकिस्तान एंड व्हेन वी अचीव इट कम देयर एंड टीच देयर। आई सेड आई विल। तो ये मेरा उनसे प्रॉमिस था और इसीलिए मैं फिर वहाँ पे आया भी, पाकिस्तान आया भी। तो पाकिस्तान का मतलब जो था वो मुसलमानान हिंद के लिए एक आज़ाद ऐसा मुल्क बनाना था कि जिसके अंदर वो अपने अकायद और अपनी सूझबूझ के एतबार से ज़िंदगी बग़ैर किसी रोक टोक के, बग़ैर किसी तासुब को फेस किए हुए, बग़ैर किसी की दूसरे की हुक्मरानी के माथे रहते हुए वो अपने आज़ादाना तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये उनका मतमय नज़र था और यही बात। और वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान एक इंतहाई ईमानदार मुल्क हो। कायद आज़म अपने कैरेक्टर के लिहाज से इंतहाई मजबूत इंसान थे। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जैसा कि वो थे। और उन्होंने ये चाहा कि हमारे जो लोग हैं वो रोशन ख्याल हों, ईमानदार हों, ब्यूरोक्रेट्स हों वो बिल्कुल ईमानदार हों और बिल्कुल वफादार हों अपने मुल्क के। बल्कि उन्होंने एक तकरीर में ब्यूरोक्रेट से ये कहा भी था कि जो CSP बनने वाले थे कि देखिए आपको कुछ तकलीफें उठाना पड़ेंगी। ये हो सकता है कि आपके जो अफसर हैं वो आपसे किसी बात को ऊपर नाराज हों और आप नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आप सच का दामन मत छोड़िएगा। अगर मैं भी आपको कोई गलत हुक्म दूं आप उसको न मानिएगा। ये आपका किरदार होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने किया तो फिर ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला और दुनिया में एक बहुत ही बहुत मुल्क होकर उभरेगा। और उन्होंने तालीम के ऊपर बहुत जोर दिया। तालीम होनी चाहिए और एक ये कि यहाँ पर कोई तासुबात नहीं होने चाहिए, चाहे वो यहाँ के हिंदू लोग हैं या वो सिख लोग हों या कोई और लोग हों,
ان کے ساتھ میں ان کا سلوک اچھا ہونا چاہیے اور ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے اپنی عبادت گاہیں قائم کریں اور اس کے اندر رہیں. اس کے اندر مسلمانوں کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم خود آپسی میں مسلمانوں کو آج کل ایسا کھڑا ہے. قائد اعظم کی کسی بات کو نہیں مانا گیا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ اردو اور صرف اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، وہ نہیں ہوئی. ہندوستان نے ہندی کر دی اور اس طریقے سے انہوں نے ایک لحاظ سے مسلمانوں کو کلام پاک سے اور ان کا جو اردو میں جو لٹریچر ہے دینی اس سے جدا کر دیا، ان کو تقریباً لا دین کر دیا ہے. اور اس کے اثرات وہاں بھی ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو مسلمان لڑکیاں وہ ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، ایسے کر رہی ہیں. خدا کا فضل ہے کہ ابھی ہمارے یہاں اس قسم کی خرابی تو نہیں ہے، لیکن قائد اعظم کو ہم نے بالکل اگنور کیا، یہ سچی بات ہے. اور جب پاکستان ڈے آتا ہے تو میرے دو متضاد جذبات ہوتے ہیں. ایک تو میں قائد اعظم کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میں روتا ضرور ہوں، آج بھی میں رویا ان کو یاد کر کے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ قائد اعظم نے یہ ملک بنایا ہے اور اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، تو میں پھر گنگناتا ضرور ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی دینی وہ کیا نام ہے کوئی قومی گیت نہیں گاتا. مجھے غالب پسند ہے، کوئی نہ کوئی غالب کا غزل میں گاتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. چلے نقوی صاحب ہمارے لیے بھی پلیز گنگنا دیں وہ جو آج آپ نے گنگنایا ہے پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے پہ. وہ مجھے نہیں، وہ تو میں نے کہا وہ تو غالب کا اشعار. اچھا خوشی کی وجہ سے ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو کیا. اچھا میں غالب کا سنا دیتا ہوں آپ کو دو چار شعر، اور زیادہ نہیں سناؤں گا، دو چار شعر سناؤں گا. منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. وہ اور اب آپ کہیں تو دو شعر اور سنا دوں میں. جی بالکل، ارشاد سنائیں. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. گرمی سہی کلام میں لیکن نہ اس قدر بہت خوب کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. بس اسی قسم کے شعر ہیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں. غالب کو شعر ہیں تو وہ مجھے پسند ہے، میں پڑھتا ہوں. اپنی بھونڈی آواز میں سن پاتی ہے، جب موسم اچھا ہے تو کوا بھی کائیں کر لیتا ہے. نہیں جی بہت اچھا لگا آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان آپ کو بھی بہت آزادی مبارک ہو. خدا کرے کہ پاکستان وہ ہو جو قائد اعظم چاہتے تھے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. جی بہت شکریہ نقوی صاحب. اور آج میں یہ سوچ رہی تھی بلکہ کہ آج کے دن جو ہے وہ نقوی صاحب سے ہمیں تفصیل سے بات کرنی ہے، اور وہ ان کا خود ہی کال بھی آ گئی. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ہدایت فیملی میں ہدایت فیملی میں ایک ایسے ممبر بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں شامل ہوئے ہیں، اس میں شرکت کی ہے، ان کا حصہ ہے اس کے اندر. اور آج بہت خوشی ہوئی ہے ان سے اتنی تفصیلی گفتگو کر کے کہ کس طرح سے جو انہوں نے اس وقت دیکھا، جس طرح سے شرکت کی. اور آج کیا ہے اس کے اوپر بڑی مفصل ابھی بات ہوگی انشاءاللہ. تو میرے خیال میں بریک کا ٹائم جو ہے وہ چند لمحات میں ہوا جا رہا ہے. ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ مگر ابھی ہم جی بالکل. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں نقوی صاحب کو کہ آپ کی اور آپ جیسے بہت سی اور عظیم شخصیات جو ہیں ان کی وجہ سے آج ہم پاکستان کو کا جو ثمر ہے ہمیں وہ ملا ہے، اور پاکستان کی صورت میں ہمیں ملا ہے. اور ہم جو ہے اس کی قدر جو ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں اور صحیح معنوں میں جو ہے لا الہ الا اللہ کے اصول پر اس کو چلا سکیں. تو جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کی فون کالز کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے گا. تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کاظم بھائی میں اس میں آدھا آ رہا ہوں، میرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا. یہ ہاتھ نہیں آ رہا فریم میں پورا.